العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ احیاء العلوم شریف کے اندر جامع الاحادیث امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب کے حوالے سے یہ حدیث نقل کرتے ہیں صحابت کے اعتبار سے۔ فرمایا کہ ہر آدمی کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو، ہر آدمی کے ساتھ نیکی کرو چاہے وہ اس کا اہل ہو یا نہ ہو۔ کیوں؟ فرماتے اس لیے کہ اگر تم نے اہل سے نیکی کی تو یقیناً وہ اس کا اہل تھا، اور نا اہل کے ساتھ نیکی کی تو تو اس کا اہل تھا، یعنی وہ نہیں تھا تو نیکی کرنے کا اہل تھا۔ لہذا چاہے وہ نیکی کا اہل ہو یا نہ ہو، ہر دو کے ساتھ نیکی کا، اس کے لحاظ سے بھی اور اپنے لحاظ سے بھی۔ لیکن ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نیکوں کے ساتھ نیک ہیں اور بروں کے ساتھ برے ہیں، اسی چنگیاں نال چنگے ہیں تو بریاں دے نال برے ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عادات مبارکہ، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز، آپ کا طریقہ کار وہ کیا تھا کہ کسی نے اس کو بڑے ایک انداز کے اندر ذکر فرمایا ہے، کیا کہ سرکار دو عالم سرور دین کس پر وہ کرم فرماتے نہیں، اپنے تو پھر بھی اپنے ہیں، وہ غیر کا دل بھی دکھاتے ہیں۔ یعنی ان کا انداز یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے کہ وہ اپنے تو پھر بھی اپنے رہ گئے، وہ بیگانوں کے بھی دل نہیں دکھاتے، یعنی کوئی ایسا معاملہ ان کے ساتھ نہیں فرماتے جس سے ان کا دل دکھ جائے۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھیے، ابو داؤد شریف کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے ساتھ سودا کیا، اس نے عرض کیا کہ آپ یہاں پر ٹھہریں، میں آپ کو بقیہ رقم لا کے دیتا ہوں۔ وہ گھر چلے گئے، بھول گئے۔ بعض افراد ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جلد بھول جاتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے ایک صاحب، ان سے ملاقات ہوئی، یعنی بھولنے والے کہاں تک بھول جاتے ہیں، میں آپ کو یہ بتلانے لگا ہوں۔ ایک صاحب سے ملاقات ہوئی تو وہ اپنا واقعہ بتلانے لگے، فرمانے لگے یار آج کل تو بس میری کیفیت عجیب سی بنی ہوئی ہے، میں اپنی گھر والی کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا، اب وہاں پر اس نے کچھ دوائیاں لکھ کر دی کہ یہ میڈیکل سٹور سے لے آئے۔ کہتے ہیں کہ گھر والی کلینک پر بیٹھی ہوئی ہے، میں دوائیاں لینے کے لیے میڈیکل سٹور پر چلا گیا۔ اب اتفاق ایسا ہوا میڈیکل سٹور سے دوائیاں لی اور سیدھا گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تو میری والدہ نے پوچھا کہ وہ گھر والی کہاں ہے؟ پھر کہتا مجھے خیال ہو وہ تو کلینک پر آ گئی۔ کہتا پھر میں واپس گیا کلینک پر اور وہاں سے جا کر اپنی گھر والی کو لے کر آیا۔ یہ بات بھولنے والے تو یہاں تک بھول جاتے۔ اب ان کی کیفیت یہ ہوئی، تھے وہ غیر مسلم، تو کہا کہ بس آپ رکھیے تو میں آپ کو رقم لا دیتا ہوں۔ چلا گیا، بھول گیا جا کر۔ 3 دن کے بعد یاد آیا، وہ فون میں نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا تھا، وعدہ کیا تھا کہ آپ ٹھہریے تو میں آپ کو بقیہ رقم لا دیتا ہوں۔ 3 دن کے بعد آیا، دیکھا کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پر تشریف فرما، اور کوئی سخت جملہ اس سے نہیں کہا، کوئی سخت بات اس سے نہیں کی۔ فرمایا یار تو نے تو ہمیں مشقت میں ڈال دیا، بس اتنی بات کر کے ختم کر دی بات۔ تو یہ محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انداز ہے، آپ کا طریقہ کار ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور بلکہ خود قرآن نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ محبوب آپ ان کے لیے تند مزاج نہیں ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے لیے آپ سخت مزاج، تند مزاج نہیں۔ اگر آپ تند مزاج ہوتے
تو یہ آپ کے ارد گرد بکھر جاتے ہیں، جمع نہ ہوتے بلکہ بکھر جاتے ہیں۔ آج بھی آپ کو شاید پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس کا تجربہ ہوا ہوگا، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے دوست احباب کے اندر، اگر کوئی بندہ ایسا ہو کہ جو ایسی بات کرنے والا ہو کہ جس کو سن کر بندہ جل بن جاتا ہے، ایسی صورت میں اتنے ایسے افراد کے پاس کون قریب لگتا ہے؟ پاویں اپنا ماں باپ ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں اولاد بھی ماں باپ کے قریب نہیں ہوتی۔ اگر ماں باپ ہر وقت اس قسم کی گفتگو کرنے والا، نوکا ٹوکی کرنے والا، عجیب و غریب قسم کی گفتگو کرنے والا ہو تو اولاد بھی ماں باپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن اگر ماں باپ نہ بھی ہو، کوئی غیر بھی ہو اور وہ میٹھی بولی بولنے والا ہو، پیار محبت کرنے والا ہو، پیار دینے والا ہو، پھر انسان تو انسان رہ گیا۔ اگر کسی جانور کو بھی پیار دے ہوئے تو وہ بھی تو اگر بیتا ہو رہا ہے۔ یار یہ کتا ہے، یہ میں ویسے ہی سمجھانے کے لیے مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ اگر کتے کو ایک دو وقت آپ روٹی ڈال دینا تو وہ غلاموں کی طرح آپ کے ارد گرد کوش ہلاتا ہوا آپ کو نظر آئے گا۔ پھر انسان ہو کر پھر انسانوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، یہ ہم سب کو غور و فکر کرنا چاہیے، بالخصوص اولاد کے لحاظ سے ان کے ساتھ پیار محبت والا رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہر وقت حاکم بن کر نہیں رہنا چاہیے، دوست بن کر بھی رہنا چاہیے۔ بلکہ بعض بزرگوں کا تو میں نے یہاں تک سنا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹوں کو کسی کام کے کرنے کا حکم دیتا ہی نہیں۔ بس انداز کیا ہوتا ہے؟ انداز یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر یہ کام اس طرح سے ہو جائے، اگر یہ والا کام ہو جائے تو اچھا ہی ہے۔ اب اس کو نہیں کہا جا رہا کہ تو کر، بلکہ اس کے سامنے اپنی بات بھی رکھی جا رہی ہے اور حکم بھی نہیں دیا جا رہا کہ بالفرض اگر وہ نہ بھی کرے تو گناہ گار نہ ہو، کم از کم گناہ گار نہ ہو۔ یعنی ماں باپ تو یہاں تک اپنی اولاد کے لحاظ سے سوچتے ہیں، لیکن وہ سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی جگہ پر ہے، وہ سمجھدار ماں باپ ہوتے ہیں جو اس انداز میں سوچتے ہیں۔ ورنہ بعض تو بے سمجھی کے اندر باپ کوئی حکم دے رہا ہوتا ہے، ماں اس کے مد مقابل کوئی حکم دے رہی ہے، اب اولاد جو ہے وہ درمیان میں لٹک جاتی ہے کہ گل منے تو کنی منے، آخر کار تنگ ہو کے بسا اوقات تو اولاد بھی کہہ دیتی ہے جاؤ تسی جتنے مرضی جاؤ، اسی تہاڈی دوواں دی نہیں مانتے۔ اب کیا عزت رہی؟ اگرچہ ایسا کہنا درست نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ویسے بتلا رہا ہوں کہ یہ انداز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید آپ نے یہ بات بھی ذکر فرمائی، فرماتے ہیں کہ حدیث کے اندر یہ ذکر فرمایا کہ میری امت کے ابدال، یہ اولیاء اکرام کے منصبوں کے اندر ایک منصب ہے، اولیاء اکرام کے مناصب میں سے ایک منصب ہے، ایک عہدہ ہے، ابدال۔ فرمایا میری امت کے ابدال محض نماز روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، حالانکہ وہ اولیاء اکرام ہیں، اولیاء کا ایک درجے پر فائز ہیں، لیکن یہ فرمایا جا رہا ہے کہ محض نماز اور روزے کی وجہ سے جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں گے۔ یہ تین چیزیں پھر ذرا اس کو سنیے، سخاوت، سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب سے جنت میں جائیں گے۔ اب سخاوت ہم کتنی کی کرتے ہیں، ہم سب کو پتہ ہے ہم کتنی کرتے ہیں۔ سینوں کی پاکیزگی، ہمارے سینے کتنے پاک ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں۔ وہ جس طرح پچھلے دنوں کے اندر میں نے آپ کو بتایا نا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے، آپ کی محفل سجی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بشارت دی، خوشخبری دی، ابھی تھوڑی دیر بعد ایک جنتی شخص آئے گا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ اچھا، اگلا دن آ گیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ تھوڑی دیر تک تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا، دیکھا گیا تو پھر وہی بندہ آیا، تیسرے دن پھر اسی طرح سے فرمایا اور وہی بندہ آیا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں دیکھوں تو صحیح آخر یہ بندہ کام کیا کرتا ہے، اس کا عمل کیا ہے جس کی بنا پر اس کو 3 دن تک محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔
فرماتے میں انہوں نے گھر چلا گیا، جا کے انہوں نے عرض کیا کہ چاچا جان میری اپنے ابا جی کے نال کوئی تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی ہے، تو مینوں اپنے گھر کچھ دیر واسطے جگہ دے دو، میں تھوڑے ہاں رہ لوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات نہیں۔ اچھا ایک رات ان کے ساتھ رہے، لیکن انہوں نے عشاء پڑھی، اس کے بعد سو گئے، پھر صبح کو اٹھے اپنے باقی معمولات کے اندر مصروف ہو گئے۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ کوئی خاص عمل تو انہوں نے کیا نہیں، تو شاید ہو سکتا ہے میری وجہ سے نہ کیا ہو، چلے اگلے دن سے ہی۔ اگلا دن آیا تو پھر بھی اسی طرح سے معمول ان کا رہا، تیسرا دن آیا تو پھر بھی یہی رہا۔ اب جب تیسرا دن بھی گزر گیا تو یہ کہتے ہیں چاچا جان اصل میں میری اپنے ابا جی کے نال کوئی اونچ نیچ نہیں سی ہوئی، میں صرف تواڈے ہاں تواڈے معمولات کے حوالے دے نال پتہ کرنا ہے کہ تسی آخر کار ایسی نیکی کیڑی کرتے ہو کہ جس کی بنا پر رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 3 دن تک آپ کے لیے جنت کی بشارت دی ہے۔ آخر آپ کا ایسا عمل ہے کیا؟ فرمایا تو نے دے دی ہے جو بھی میرا معاملہ ہے، ہاں البتہ یہ ہے کہ میرے دل کے اندر کسی مسلمان کے حوالے سے کوئی کینہ کوئی حسد نہیں، میرا دل میرا سینہ اس لحاظ سے پاک ہے۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ سینوں کی پاکیزگی، اور ہمارے دلوں کے اندر دوست احباب، بلکہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے ایک دوسرے کے حوالے سے اگر تھوڑی سی تنگی ہو جائے صف کے اندر بھی، تو ایسی صورت میں بس دل کے اندر ہوتا ہے کہ آخر کار صف کے اندر آیا تو آیا کیوں، نماز بھی پڑھتے پہ اور ساری نماز کے اندر ساڈا توجہ بھی اس پاسے، خیال بھی اس پاسے، انہیں آن کے صف ساڑی تنگ کر دیتی ہے، انہوں چھیتی ہونا چاہیے سی، اللہ تو بندے آ گئے تو صبر کر کے جس طرح کھلونا کھلو جو، لیکن ساری نماز ہم اس انداز کے اندر پوری کرتے ہیں کہ ہاں جہاں یہ نال آن کے کھلوتا ہے تو کھلوتا کیا، انہیں آن کے مجھے تنگ کر دیا، میں ذرا چوڑا ہو کے کھلونا سی، میں کھل کے کھلونا سی، اللہ کے بندے پہل بار تھوڑے پڑھ کے کھلوتا ہے، اتنے تو رب تعالیٰ دے حضور حاضر ہویا، اتنے تو عاجزی ان کی ساری دے نال کھلونا سی، ٹھیک ہے۔ بلکہ حکم بھی یہی ہے کہ جب اکیلا نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں بازو کھول کر پھر نماز پڑھے، لیکن جب جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو ایسی صورت میں اپنے آپ کو سکیڑ لے، اپنے بازو جو ہے وہ اپنے پہلوؤں کے قریب کر لے کہ دوسرے نمازیوں کو اس کے اندر دقت نہ ہو، دوسروں کے لیے نرم بن جائے۔ لیکن ہم دوسروں کے لیے نرم نہیں ہوتے، ہم چاہتے ہیں ہمیں سہولت مل جائے دوسرے کو چاہے ملے یا نہ ملے، تو یہ نرمی نہیں ہے۔ نرمی یہ ہے کہ جب کوئی آ جائے، کوئی صف کے اندر آ جائے، کوئی محفل کے اندر آ جائے، اس کے لیے جگہ کو شادہ کر دے، اس کے لیے تھوڑا سا سرک جائے، اس کے دل کے اندر ویسے ہی محبت ہو جائے گی، یار میرے واسطے سرک گئے، میرے واسطے تھوڑا اتنا نال ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی آدمی، آپ کو بھی اندازہ اس کا زیادہ تجربہ ہوگا چونکہ صف کے اندر آپ کھڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی آدمی پیچھے سے آگے آ جائے، بالفرض صف کے اندر کھڑا ہو جائے اور ساتھ والا جو ہے وہ ذرا ٹائٹ ہو جائے، یعنی نرم ہونے کی بجائے ذرا ٹائٹ ہو جائے، ایسی صورت میں اس کے دل پر بھی گزرتا ہے یار یہ کیسا بندہ ہے جس کو تھوڑا سا نرمی اختیار کرنی چاہیے تھی، تھوڑا سا ساتھ ہونا چاہیے تھا، یہ اور ٹائٹ ہو گیا۔ اس کے دل کے اندر الگ سے اور اس کے دل کے اندر الگ سے عجیب و غریب قسم کے خیالات گزرتے رہتے ہیں اور اسی انداز کے اندر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔ یہ ہے ہماری عادت، یہ ہماری نماز ہے جناب۔ تو یہاں پر یہ فرمایا اپنے دوست احباب کے لحاظ سے، اپنے عزیز و اقارب کے لحاظ سے ہمارے سینے ان کے اندر کیا رکھا ہوا ہے، کینہ پا رکھا ہے، حسد پا رکھا ہے، تو اتنا ہے کہ ہمسایہ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر ہمسایہ نے مکان بنانا شروع کر دیتا ہوں دی ریت ساڑھے دروازے تے آوے تے صحیح طرح، تو پھر دیکھو اسی کس طرح لڑائی کرتے ہیں، اور تو ریت اپنی پاسے کیوں نہیں کرتا، ساری ریت میرے گھر کے اندر آ گئی۔ اللہ کے بندے جس ویلے تو اپنا گھر بنا ہے تو اس ویلے ریت تو بغیر بنا ہے، اج تو اس دن آپ کرتا میں تو کل کلانو ایسی صورت ہوئے گی کہ تو اپنا بنانا ہے، تو انہیں پھر تیرنا بھی اپنا واری کا بٹا اسی طرح ہی لانا ہے، انہیں بھی اپنا بدلہ اسی طرح لینا ہے کہ ہاں جہاں تیری ریت میرے دروازے آگے کیوں آ گئی۔ بلکہ بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی چونکہ معاشرہ ہے، معاشرے کے اندر بندہ دیکھتا تو ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمسایہ جو ہے وہ ذرا اگر تگڑا ہے نا بنانے والا تو اس کو کچھ نہیں کہتے، وہ بیچارہ جو مزدور لگا ہوتا ہے نا اس کی ماں کیا بہن کیا اس کو الگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں، ہاں نہ تو ادھر پاسے ریت آن کیوں دیتی ہے، یعنی ہمسایہ کو کچھ کہہ نہیں سکتا، تو ایسی صورت میں وہ مستری مزدور کی شامت آ جاتی بیچارے کو۔ اس قسم کے واقعات بھی میں نے سنے اور دیکھے ہیں کہ اس قسم کے معاملات بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کی تنگی ہے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھیے گا، یہ دل کی تنگی کا نتیجہ تھا کہ یہ معاملہ ہوا، ورنہ اگر سینہ پاک ہو تو ایسی صورت کے اندر اگر وہ ساتھ والا مکان بنا رہا ہے، اس کے ہاں کھانے پکانے کا اتنا بندوبست نہیں ہے یا اس کے پانی کا بندوبست نہیں ہے،
اگر اچھا ہمسایا ہو تو کہنا جناب تو کوئی چائے کی ضرورت ہوئے کوئی پانی کی ضرورت ہوئے تو ایسی صورت میرے دروازے کھلے نے جدوں بھی تسی کہو گے جنہ پانی تسی چاہو ایسی صورت دسو اندر دل سے تھوڑی محبت پیدا نہیں ہو جائے وہ ساری زندگی جتنے بیٹھے گا تھوڑے گیت گاوے گا یار وہ فلاں بندہ چنگا سی وہ محلے دار چنگا سی ایسا ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہوا بھی ہو تو پھر بندہ ہمیشہ اس کے گن گاتے رہتا ہے یار نہیں وہ بندہ اچھا تھا وہ ہمسایہ اچھا تھا اسی بنا پر ہمسایہ کی قدر کرنی چاہیے اگر ہمسایہ اچھا مل جائے تو اس کی قدر کرنی چاہیے جس طرح میں نے کسی درس کے اندر آپ کو بتایا کہ ایک بندے نے اپنے مکان کو بیچنا چاہا تو قیمت اس کی ڈبل مانگ لی مکان کی تو کسی نے کہا جناب اتنی قیمت تو ہے نہیں انہوں نے کہا جناب یہ صرف مکان کی قیمت نہیں ہمسایہ بھی نال دے کہ امام اعظم ابو حنیفہ صرف مکان کی قیمت نہیں ہمسایہ بھی نال دے تو ایسا بھی ہوتا ہے تو خیر یہاں پر 3 چیزیں ہیں جو ذکر فرمائی گئی ابدال کے لحاظ سے بھی فرمایا گیا کہ میری امت کے ابدال محض اسی کے ابدال بھی کوئی نہیں لیکن اس کے باوجود بھی نمازاں ساڑیاں کیسیاں نے روزے ساڑے کیسے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ کہ جنہ دی نمازاں بھی ٹھیک جنہ دے روزے بھی ٹھیک لیکن پھر بھی فرمایا جا رہا ہے محض ان وجہ تو جنت کے اندر داخل نہیں ہوں گے بلکہ سخاوت سینوں کی پاکیزگی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے سبب جنت میں جائیں اب ہمیں اپنی سوچ بدلنی چاہیے مسلمانوں کی خیر خواہی اب آئے دن آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے جس معاشرے کے اندر ہم رہتے ہیں ہمارے سروں پر جو وزیر مشیر براجمان ہیں ایسی صورت میں بسا اوقات آپ کو بھی پتہ ہے مجھے بھی پتہ ہے کہ جس قسم کی بولیاں وہ بولتے ہیں اسلام کے خلاف جس قسم کا زہر وہ لوگ اگلتے ہیں تو کم از کم ہمیں تو اپنی سوچ اسلامی رکھنی چاہیے جہاں کہیں بھی وہ اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں تو کم از کم ہماری محبتیں ان کے ساتھ تو نہیں ہونی چاہیے چاہے ہم نے ان کو ووٹ دیا یا نہیں دیا لیکن کم از کم دینی لحاظ سے شرعی نقطہ نظر سے ہمارے دلوں کے اندر ایسے افراد کی محبت نہیں ہونی چاہیے یک لخت ختم ہو جانی چاہیے آئے دن آپ کو بھی پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر یہ حملہ آور ہوتے ہیں آئے دن ختم نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حملہ آور ہوتے رہتے ہیں آئے دن ایسا ہوتا رہتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بندہ ایسی عورت جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غدار ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے تو ایسی صورت میں اس کو یہ لوگ پروٹوکول دیتے ہیں ایسے لوگوں کو یہ بہن بھائی کہتے ہیں ایسے لوگوں کو نہ جانے کیا کیا کچھ نہیں کرتے یہ لوگ اور مسلمانوں کو اس کے مد مقابل جیلوں کے اندر ڈال دیتے ہیں مسلمانوں کے اس کے مد مقابل پھانسیوں پر لٹکا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں ہمارے دلوں میں پھر بھی انہی کی محبت ہو یا کیسے مسلمان ہم لوگ ہیں ہمارے دلوں کے اندر کم از کم ایسے لوگوں کی محبت نہیں ہونی چاہیے بلکہ ایسے لوگوں سے تو نفرت ہونی چاہیے جہاں پر دین کا معاملہ آ جائے ایسی صورت میں دین ہی کو ترجیح دینی چاہیے اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو علم و عمل کی توفیق نصیب فرمائے وہ آخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین